یہ فرمائیں کہ لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے اور قائد اعظم کے نامینیٹڈ تھے، لیکن ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ڈیڈ آنسٹ تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی نہیں لی، ایویکیو پراپرٹی نہیں لی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے یو پی سے لوگ کراچی میں بسا دیے، اپنا حلقہ انتخاب بنانے کی کوشش میں پنجاب کو اگنور کیا۔ پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے صدر بھی بن گئے اور انہوں نے منمانی جو تھی وہ کی اور دوسروں کو غدار کہنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ لیاقت علی خان نے پر جو قائد اعظم نے اعتماد کیا تھا وہ کسی بہت سی چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کیا تھا نا، کیونکہ ان کو سیکرٹری جنرل پہلے بنایا، وہ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ان کے ساتھ 5-6 سال کام کرتے رہے، اس کی کام کی بنیاد پر پھر انہوں نے ان کو وزیر اعظم نومینیٹ کیا اور ان پر بڑا اعتماد کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے لیاقت علی خان اور باقی لوگ بھی کہ پاکستان کو مسلم لیگ نے بنایا ہے اور مسلم لیگ ہی اس کی بہتر حفاظت کر سکتی ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اور جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں وہ دراصل مسلم لیگ سے زیادہ پاکستان کو ذوف پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایک تصور تھا۔ اس تصور میں وہ کچھ کام ایسے بھی کر گئے جو بظاہر لگتا تھا کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان مسلم لیگ علیحدہ ہو گئی، انڈین مسلم لیگ جو علیحدہ ہو گئی، اور پھر اس میں پھر تنظیم نو شروع ہوئی۔ اس تنظیم نو میں بعد ایسے واقعات سامنے آئے کہ جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک گروپ جو ہے وہ مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری سازش کر رہی ہے۔ جب لیاقت علی خان نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی صدارت بھی اب مجھے ہی کرنا ہوگی، ورنہ یہ جو ہے مسلم لیگ محفوظ رہے گی اور نہ پاکستان محفوظ رہے گا۔ اس تناظر میں دیکھیں تو ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا ابتدائی برسوں میں، جب پاکستان ابھی قائم ہوا تھا اور دشمن اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے۔ اور یہ جو الزام ہے کہ کراچی کے اندر انہوں نے سب کو بسایا کہ اپنا حلقہ انتخاب بنانا چاہتے ہیں، کراچی میں کیا وہ تمہیں آپ نے خود قائد اعظم نے یہ لوگوں سے کہا تھا جو ہندوستان میں رہ گئے تھے کہ بھائی پاکستان آؤ، چنانچہ انہی کے اپیل پر مشرقی پاکستان میں لوگ بہار سے اڑیسہ سے آئے، کیونکہ یہاں تو مین پاور ہی نہیں تھی اسٹل، اور اسی وجہ سے یو پی سے لوگ جو تھے وہ ظاہر بات ہے کہ انہیں وہ نزدیک پڑتا تھا کراچی۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ سب لوگ آئے، سب کو آباد کیا، اور آباد کرنے میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی کہ جو لوگ جہاں سے آ رہے ہیں وہ ایسے ماحول میں ان کو رکھا جائے کہ جو ان کے مزاج کے قریب تر ہو۔ یہ سب ایک شروع سے ایک تصور چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ، یہود اور ہنود ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو کبھی استحکام نہیں آیا اور بار بار حکومتیں تبدیل ہوئیں، ہم جنگوں میں الجھے، جو ہمارا زوال ہوا، اس کے پیچھے یہ عالمی طاقتیں ہیں، یا یہ سارا کچھ ہم نے خود کیا ہے؟ یہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں امریکہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ چرچل جو تھے جب تک وہ وزیر اعظم رہے، وہ تو پاکستان کے یعنی وہ تو ٹرانسفر آف پاور کے سخت مخالف تھے، وہ ہندوستان کو آزادی کسی قیمت پر دینا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس وقت دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ اپنے خاتمے پر تھی، اور جو برطانیہ کا جو تھا وہ معاشی بدحالی کے انتہا تک پہنچ چکا تھا، اسے امریکہ کی امداد کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے اس پر یہ شرط عائد کی، بلکہ معاہدہ کیا کہ آپ فوری طور پر اپنے جو نوآبادیاتی علاقے ہیں ان کو آپ آزادی دیں گے۔ چنانچہ امریکہ ہی کی کوشش اور دباؤ سے یہ سارا ٹرانسفر پاور ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ دو یہودوں کی جو بات ہے وہ تو بات لکھتی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے ہر موقع پر فلسطین کی حمایت کی اور یہ کہا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ آزاد ریاست ہونی چاہیے، اور جب یہ بن گیا، اسرائیل وجود میں آ گیا، تو قائد اعظم نے خط لکھا اس کو، امریکہ کے صدر کو، کہ یہ ایک ناجائز بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔
پاکستان کو پہلا بڑا جھٹکا لیاقت علی خان کی شہادت سے لگا. کہا جاتا ہے یہ بین الاقوامی قوتوں کا کام تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کام تھا، کچھ کہتے ہیں یہ رد عمل تھا ایک جنونی کا. آپ کی کیا رائے ہے؟ لیاقت علی خان جس طرح ایک طاقتور سیاسی قائد کے طور پر ابھر رہے تھے اور پاکستان کو انہوں نے جس طرح معاشی طور پر بھی مستحکم کر لیا تھا، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ باہر کی طاقتیں چاہتی ہوں کہ ایسے طاقتور آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے. اور اس میں روس بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر برطانیہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں اس وقت پاکستان میں پھیلائی جا رہی تھی. رانا لیاقت لیاقت اور یہ تصور دیا جا رہا تھا کہ مغربی تہذیب کو یہاں فروغ مل رہا ہے اور اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی یہ بات کیونکہ رانا لیاقت علی خان کا جو طرز زیست تھا وہ ذرا مختلف تھا، آزاد خیال خاتون تھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جنونی کا رد عمل ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی فروغ دینے میں یہ حائل ہو رہا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے ایک ایسی تہذیب کو فروغ دے رہی ہے جو اسلام سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی جنونی نے یہ کام کیا ہو. قریشی صاحب، قرارداد مقاصد پاس ہوئی اسی زمانے میں، اس کے بارے میں بھی اب دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو اپنی منزل سے ہٹا دیا اور ایک طرح سے جو مذہبی طبقہ تھا اس کے یرغمالی بن گئے ہم. اور ایک رائے یہ ہے کہ اگر قرارداد مقاصد جس پہ سب لوگوں نے، ایون سر ظفر اللہ خان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، میاں افتخار الدین نے اس کے حق میں ووٹ دیا جو لیفٹسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، تو اس نے پاکستان کی ایک نئی راہ متعین کی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ وہ نہایت عمدہ اور بہت محنت سے تیار کی ہوئی قرارداد تھی. اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ اسلام کے بنیادی تصورات اور جمہوریت کے جو عالمی تصورات ہیں ان میں ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے اور ان کی بنیاد پر ریاست کا ڈھانچہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے. تو یہ ایک پہلی کوشش تھی پورے عالم اسلام میں. عالم اسلام میں کوئی اس طرح کی قرارداد ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. لیکن قریشی صاحب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جتنے منارٹی ممبرز تھے، جتنے بھی اقلیتی اراکین تھے، انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اور جو قائد اعظم نے سارے اقلیتی لوگوں کو لے کے آئے تھے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ بات یہ ہے کہ اقلیتی میں سے میں تو جو وہ تھے جو کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، دک بالا آدمی تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا تصور، پاکستان کا جو تصور ہمارا تھا، مسلمانوں کو تھا، وہ تو اس سے بڑا مختلف تصور تھا ان کا. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہمیں، یعنی یہاں کوئی اسلام کا اس کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی مذہب کا ذکر نہ ہو، ایسا ہی ہو جیسے ہم ہندوستان میں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر عبدالرب نشتر نے ان سے کہا، جب انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور اس نے کہا ہمیں یہ ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں اللہ کا ذکر ہو، حاکمیت کا ذکر ہو، تو انہوں نے کہا بھائی یہ پاکستان ہم نے آپ کے لیے تو نہیں بنایا تھا، ہم مسلمانوں نے تو اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کے تحت، اسلامی طالبات کے تحت زندگی بسر کرے، تو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ساری جد و جہد تھی وہ تو اسی کے لیے تھی، اور وہ کوئی 2-4 سال کی نہیں تھی، 90 سال کی جد و جہد تھی. اس میں ہم یہی کہتے آئے تھے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پاکستان بن گیا ہے تو ظاہر ہے اس میں اب قرآن و سنت کو ہی بالادستی حاصل ہو. قریشی صاحب، اس پہ بھی بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی نظریاتی مملکت، کوئی مذہب کی بنیاد پر مملکت جب تعمیر کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بنیاد پرستی کی جو فروغ ہے اس میں نکلتے ہیں، انتہا پسندی کی فروغ میں نکلتے ہیں، جس طرح کہ پاکستان میں ہوا.
تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا قرارداد مقاصد کا اور جس پہ منارٹیز کو اعتراض تھا، یہ بنیاد بنی پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی؟ نہیں، یہ بنیاد تو یہ نہیں بنے، کیونکہ قرارداد جو ہے وہ تو بہت متبادل قرارداد ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا پورا تحفظ فراہم کیا گیا آئین کے اندر، اور اس میں کہا گیا کہ ان کو پوری آزادی ہوگی، بلکہ یہاں تک کہا کہ ریاست ان کی معاشی اور سماجی حالت بہتر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے گی، یعنی یہ سب چیزیں اس قرارداد میں منظور ہیں۔ اور یہ جو نظریاتی مملکت کے نتائج ہوتے ہیں، نظریاتی مملکت کیا تھی؟ اس میں یہی تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، پہلی بار یہ کہا گیا، اور اس سے اچھی بات کیا تھی کہ یہ جو اقتدار ہے یہ امانت ہے، اور اس کو ہم نے ان حدود میں اور اس اقتدار کو صرف عوام کے منتخب نمائندے ہی استعمال کر سکیں گے۔ اس سے بڑا چارٹر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا بڑا اعلان کہ جس نے فوج کے اقتدار کی جڑیں کاٹ، کیا اس وقت فوج کا خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ اعلان ہوا کہ کوئی یہ جو اقتدار ہے یہ صرف عوام کے منتخب نمائندے ہی استعمال کرنے کا حقدار ہے، اس میں سارے فوجی اور غیر فوجی سب کا معاملہ صاف ہو گیا، تو اس لیے اس کے تو قدر کرنی چاہیے تھی۔ مگر ہم لوگ جو ہر چیز کے بارے میں ایک راستہ جو انتہا پسندی کا اختیار کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ اس میں جتنی ان کو ضمانت دی گئی ان کے حقوق کی، ان کی ترقی کی، ان کے سوشل اپلفٹ کی، اس سے زیادہ تو کسی جگہ موجود ہی نہیں تھی۔ لیاقت علی خان صاحب کے بعد جو تھا، ظاہر ہے خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرل بنے، بنگالیوں کا ایک رول جو ہے وہ متعین ہوا، اور کہتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ایک کمزور آدمی تھے، اگر کوئی مضبوط آدمی ہوتا تو شاید بنگال کی جو محرومیاں تھیں ان کا کوئی راستہ نکل آتا۔ نہیں، مشرقی پاکستان کی جو محرومیاں ہیں وہ اگرچہ اس کا آغاز پہلے سے ہو تو گیا تھا، لیکن اس کو سب سے زیادہ نقصان تو اس وقت پہنچا جب ہماری ایگزیکٹو جو جس کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، گورنر جنرل نے بنگال کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا۔ آپ ایک منتخب وزیر اعظم جو ابھی اسمبلی سے بجٹ منظور کروا کے آیا ہے، یعنی مارچ کا مہینہ، اپریل میں اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جی آپ فارغ۔ غلام محمد نے فارغ کیا، دوسرا وزیر اعظم بنا بنگال کا، اس نے آئین بنایا تو آپ نے آئین ساری اسمبلی توڑ دی۔ اب یہ اصل تو وہاں سے معاملہ خراب زیادہ ہوا نا۔ پیرٹی کا اصول بنگالیوں نے بخوشی تسلیم کیا تھا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی برابر نمائندگی کا، یا زور زبردستی؟ بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ سہروردی صاحب وزیر قانون تھے جب یہ سن 56 کا دستور بنا، تو اور سہروردی صاحب کی کوششوں ہوئی سے مشرقی بنگال کی جو قیادت تھی اس نے ان سے اتفاق کیا، ان کو کہا کہ دیکھو بھائی صورتحال ایسی ہے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، مغربی پاکستان کے وسائل، ان کے انفراسٹرکچر اور ان کی فوج ہے، تو اس لیے ہمیں حقیقت پسندی سے کام کرتے ہوئے اگر ہم پیریٹی کا اصول مان لیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے اگرچہ اس کو محسوس کیا کہ بھی ہماری جو نمائندگی ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن بڑے مقصد ان کے سامنے جب رکھا گیا تو انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ بھی پیریٹی ہوگی، ہر معاملے میں پیریٹی ہوگی۔ 54 کا دستور، پھر 56 کا دستور، یہ کتنے آئیڈیل تھے؟ 54 کا دستور تو سب سے بہتر تھا، وہ اتنا اچھا دستور تھا اور اتنا مناسب تھا، اس میں مشرقی پاکستان کی نمائندگی بھی ویسی رکھی گئی تھی جیسے کہ آبادی کا تقاضا تھا، اور ایسا الزام کیا گیا تھا کہ بڑے فیصلے جب ہوں تو دونوں بازو کے جو ہے وہ مل کر بیٹھے اور پھر کثرت رائے سے فیصلہ کریں۔ اور 1956 کا جو 56 کا آئین ہے جی، وہ بھی بڑے تمطراق سے بنا، اتفاق رائے ہوا مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، اس کے تحت حکومتیں بھی بن گئیں۔ وہ اس آئین میں کی کیا خوبیاں تھیں اور کیا خرابیاں تھیں؟ جب سہروردی صاحب نے اس پر حلف اٹھایا اور وہ وزیر اعظم بن گئے تو وہ ایک دن لاہور میں تشریف لائے۔ میں اس وقت ایم اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا،
میں بھی اس جلسے میں ان کی باتیں سننے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا جو حال تھا اولڈ میں گیا. وہاں انہوں نے سن 56 کے دستور کی اتنی تعریف کی اور اتنا اس کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ دستور ایسا ہے کہ جس میں ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا صوبائی خود مختاری کا وہ 98% منظور کر لیا گیا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایوب خان صاحب نے ایوب خان نے کیا، وہ حضرت جو تھے نا سکندر مرزا تھا، انہوں نے انگوٹھے پر یعنی گلے پر انگوٹھا رکھ کر، کیونکہ وہ جو تھے غلام محمد صاحب ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اور ان کا جو معاملات تھے وہ بہت بگڑ گئے تھے، ان کو تو استعفیٰ دینا تھا، اس کو فارغ کرنا تھا. اب مشکل یہ تھا اس کو فارغ کیسے کریں. یعنی یہ ہماری بدقسمتی کہ وہ آدمی جو بالکل مفلوج تھا، جس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتا تھا، اس کو اتنا حاوی تھا کہ ہر شخص اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ پتہ یہ گالیاں دے گا اور گالیاں دیتے کہ کیا سلوک کرے گا. یعنی خوف زدہ تھے لوگ جاتے نہیں تھے. وہ تو خیر سہروردی کے علاوہ چودھری محمد علی صاحب سے اس کے ذرا تعلقات بہتر تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو مجبور کیا، ان کو قائل کیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. چنانچہ ان کے کہنے پر گورنر جنرل نے استعفیٰ دیا اور سکندر مرزا نے یہ شرط عائد کی کہ میں اس آئین پر اس وقت دستخط کروں گا جب آپ مجھے یہ یقین ضمانت دیں گے کہ آپ مجھے صدر بنائیں گے، منتخب کریں گے. چنانچہ اس نے ہمارے سیاستدانوں کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر یہ بات منظور کروائی اور سب لوگوں نے اس کو صدر منتخب کیا. اس صاحب نے صدر بنتے ہی انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے سن 56 کے دستور کے خلاف. انہوں نے کہا یہ دستور ناقابل عمل ہے، اس میں اتنی زیادہ خود مختاری دے دی گئی ہے کہ مرکز چل ہی نہیں سکتا. چنانچہ سن 56 سے لے کر سن 58 تک وہ یہی راگ الاپتے رہے اور اسی میں پھر انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا. کیا سکندر مرزا اور ایوب خان کافی عرصے سے ملے ہوئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے اس میں عدالت میں بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے فوراً اس کو ریکٹیفائی بھی کر دیا، اس کو جائز بھی قرار دے دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ جو مارشل لا کا فیصلہ ہے اور 1956 کے دستور کی منسوخی، اس نے کتنا پاکستان کے زوال میں کردار یہ بہت بڑا سوال. یہ اس سے بہت سی خرابیاں جو پیدا ہوئیں اور جو یہ آمریت قائم ہوئی، فوجی آمریت قائم ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک دستور آیا جسے ایوب خان نے مسلط کیا قوم پر. وہ ایک صدارتی نظام تھا. وہ صدارتی نظام بھی ایسا ظالم صدارتی نظام تھا کہ جس میں مشرقی پاکستان سے پوری کی پوری جو صوبائی مختاری تھی وہ اس سے چھین لی گئی تھی. یعنی اسے کوئی کسی معاملے میں مشورہ دینے، کسی فیصلے میں شامل ہونے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہا تھا.